یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ شجیع اللہ فراست سے علاقائی خبریں سنیے۔ گورنر تملسائی سوندرراجن نے حیدرآباد میں ایک 17 سالہ لڑکی کی اجتماعی عصمت ریزی کے بارے میں پولیس سے رپورٹ طلب کی ہے۔ ریاستی حکومت نے آج ضلع میڈیکل و ہیلتھ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مہینے میں کم سے کم ایک رات ابتدائی مراکز صحت میں گزاریں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں 4270 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ صحت یابی کی شرح 98.73% ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے وارننگ دی ہے کہ اگلے 2 دنوں میں گرمی کی شدید لہر رہے گی اور عوام دوپہر کے وقت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور پانی پیتے رہیں۔ اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تملسائی سوندرراجن نے حیدرآباد میں ایک 17 سالہ لڑکی کی اجتماعی عصمت ریزی کے بارے میں پولیس سے رپورٹ طلب کی ہے۔ گورنر نے چیف سیکرٹری سومیش کمار اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مہندر ریڈی سے کہا کہ وہ 2 دنوں میں اس کیس کے بارے میں رپورٹ پیش کریں۔ سوندرراجن نے میڈیا کی اطلاعات کا نوٹ لیتے ہوئے پولیس سے اس واقعے کے بارے میں جامع رپورٹ طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس قابل نفرت جرم پر کافی غصہ ہیں۔ اس دوران بہوجن سماج پارٹی کے چیف کوآرڈینیٹر ڈاکٹر RS پروین کمار نے خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی پر زور دیا۔ انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا جنہوں نے ویڈیو جاری کیا۔ سٹی پولیس نے اس کیس میں 3 نابالغوں کے بشمول 5 ملزمین کی شناخت کی ہے۔ ایک نابالغ لڑکا ایک TRS لیڈر کا بیٹا ہے جو اقلیتی ادارے کے سربراہ ہیں۔ پولیس نے 5 ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے آج ضلع میڈیکل و ہیلتھ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مہینے میں کم سے کم ایک رات ابتدائی مراکز صحت میں گزاریں، جس سے نہ صرف علاج کا معیار بہتر ہوگا بلکہ سسٹم کی خامیاں نمایاں ہوں گی جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاست کے وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا کہ ابتدائی مراکز صحت میں رات کے بشمول ایک پورا دن مقامی ہیلتھ آفیسرز کی موجودگی سے مقامی آبادی کے لیے ایک مثبت پیغام جائے گا اور اس سے مقامی معالجین میں نظم و ضبط پیدا ہوگا۔ عہدیداروں اور معالجین کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس میں ہریش راؤ نے کہا کہ وہ بھی ایک مرکز صحت پر رات گزاریں گے۔ انہوں نے محکمہ صحت کے عہدیداروں سے کہا کہ وہ سرکاری دواخانوں میں آپریشن کے بجائے نارمل زچگیوں کو یقینی بنانے پر توجہ دیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ماحول کی حفاظت کے لیے ہندوستان کی کوششوں کے کئی پہلو رہے ہیں، حالانکہ ماحولیاتی تبدیلی میں ملک کا رول بالکل معمولی ہے۔ انہوں نے ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر آج نئی دہلی میں سیف سوائل موومنٹ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ مودی نے کہا کہ ہندوستان نے پیٹرول میں ایتھنول کے 10% امتزاج کو حاصل کیا ہے اور نشانے سے 5 مہینے پہلے اسے حاصل کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماحولیات کی حفاظت کے پیغام کے ساتھ کئی سرکاری اسکیمات شروع کی گئیں جن میں سوچھ بھارت مشن، نمانی گنگے اور ون سن ون گرڈ شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دہلی میں قرض سے مربوط سرکاری اسکیمات جن سمرتھ پورٹل کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک ون سٹاپ ڈیجیٹل پورٹل ہے جو سرکاری قرض اسکیمات کو مربوط کرتا ہے۔ جن سمرتھ پورٹل کا مقصد جامع ترقی کی حوصلہ افزائی اور مختلف شعبوں کا فروغ ہے۔ اس کے لیے آسان ڈیجیٹل پروسیس کے ذریعے سرکاری فائدے پہنچائے جائیں گے۔ وہ کل وزارت کارپوریٹ امور اور وزارت فائنانس کی ایک ہفتہ طویل تقاریب کا بھی افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم آزادی کا امرت مہوتسو کے لوگو کی تھیم کے ساتھ 1، 2، 5، 10 اور 20 روپے کے سکے جاری کریں گے۔ مولگیر ٹیکہ اندازی مہم کے تحت اب تک ملک میں 194 کروڑ 9 لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین ڈوزز دیے گئے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 11,92,000 سے زیادہ ڈوزز دیے گئے۔ اسی مدت کے دوران ملک میں 4,270 نئے کیس پائے گئے۔ صحت یابی کی شرح فی الحال 98.73% ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی حیدرآباد سے سن رہے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں پٹنہ پرگتی پروگرام پر تمام گوشوں کی جانب سے زبردست رد عمل حاصل ہوا ہے۔ کالونی ویلفیئر ایسوسی ایشنز اور کئی شہری اور دوسرے لوگ اس سلسلے میں تعاون کے لیے آگے آئے ہیں۔ GHMC نے کل تک 30 سرکلز کے 150 وارڈز کی 291 کالونیوں میں کام کیے ہیں۔ اب تک پٹنہ پرگتی پروگرام کے تحت 607 کالونیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ شہریوں کو درپیش بلدی مسائل کی نشاندہی کے لیے عوام، عہدیداروں، نمائندوں اور کمیٹی ارکان کی بڑی تعداد آگے آ رہی ہے۔ رہائشی علاقوں سے کچرا، تعمیراتی ملبہ اور دوسرا
کچرا فضلہ فوری ہٹایا جا رہا ہے. عہدیدار مچھر کش دواؤں کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے بیداری پیدا کر رہے ہیں. بی جے پی نے آج ایک مخصوص فرقے کے خلاف متنازع ریمارکس پر پارٹی کے ترجمانوں نپور شرما اور نوین جندل کو پارٹی سے معطل کر دیا ہے. پارٹی کی مرکزی تعدیبی کمیٹی کے رکن سیکریٹری اوم پاٹھک نے ایک خط میں کہا کہ انہوں نے مختلف معاملات پر پارٹی کے موقف سے ہٹ کر خیالات کا اظہار کیا ہے جو بی جے پی کے دستور کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اس سے پہلے دن میں پارٹی نے کہا کہ وہ ایسے کسی بھی خیال یا نظریے کے خلاف ہے جس سے کسی مذہب یا فرقے کی توہین ہوتی ہو. بی جے پی جنرل سیکریٹری ارون سنگھ نے کہا کہ پارٹی ایسے لوگوں اور فلسفے کو بڑھاوا نہیں دیتی. ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر نائب صدر وینکیا نائیڈو نے عوام سے کہا ہے کہ وہ فطرت سے دوبارہ جڑ جائیں اور اسے پہنچنے والے نقصان کو الٹنے کی کوشش کریں. ایک ٹویٹ میں وینکیا نائیڈو نے کہا کہ اس سال کا موضوع صرف ایک زمین ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ کرۂ ارض ہمارا گھر ہے اور ہمیں موجودہ اور مستقبل کی نسلوں کی بھلائی کے لیے فطرت کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنا چاہیے. تلنگانہ میں اگلے 2 دن شدید گرمی کی لہر کی پیش قیاسی کے درمیان ایک مشاورتی نوٹ جاری کرتے ہوئے عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ دوپہر 12 بجے اور تیسرے پہر 3 بجے کے درمیان گھروں سے باہر نہ نکلیں اور پانی پیتے رہیں. محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے لیے اورنج الرٹ یا صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنے کی وارننگ جاری کی ہے. انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ تقریباً تمام مقامات پر درجہ حرارت زیادہ رہے گا. ریاست کے بعض مقامات پر درجہ حرارت 43 سے 46 ڈگری رہنے کا امکان ہے، لیکن ریاست میں اگلے چند دنوں میں بعض جگہ بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے سینئر صحافی مینڈو سرینیواس کے اچانک انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے سرینیواس کے گزر جانے پر کرب کا اظہار کرتے ہوئے ایک صحافی اور آندھرا جیوتی روزنامے کے لیے ٹی آر ایس سے متعلق بیٹ رپورٹر کی حیثیت سے ان کی خدمات کو یاد کیا. انہوں نے غمزدہ ارکان خاندان سے تعزیت ظاہر کی. تروملا تروپتی دیوستھانم ٹی ایس آر ٹی سی کے تقریباً 1000 مسافروں کو روزانہ 300 روپے کے خصوصی درشن ٹکٹس کی اجازت دے گی. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ٹی ایس آر ٹی سی کے سربراہ باجی ریڈی گووردھن نے کہا کہ ٹی ٹی ڈی کے اس فیصلے سے آر ٹی سی کو مدد ملے گی. ٹی ایس آر ٹی سی کے نائب صدر نشین اور مینیجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنار نے بتایا کہ اس پہل سے یاتریوں کی تروملا سفر کے لیے حوصلہ افزائی ہوگی. مسافروں سے کہا گیا کہ وہ خصوصی درشن ٹکٹس کے لیے ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے 2 دن پہلے ریزرویشن کرائیں. ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر برہما کماریز نے اپنے تمام مراکز میں کلپتارو مہم شروع کی ہے. اس کا مقصد 25 اگست تک 40 لاکھ شہریوں کا تعاون حاصل کرنا اور 40 لاکھ پودے لگانا ہے. راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ جے سنتوش کمار نے، جنہیں گچی باؤلی مرکز میں مدعو کیا گیا تھا، کہا کہ اگر ہم فطرت کی حفاظت کریں گے تو فطرت ہماری حفاظت کرے گی. انہوں نے فطرت کی حفاظت پر زور دیا اور کہا کہ آنے والی نسلوں کی خاطر ماحولیاتی وسائل کا مناسب استعمال کرنا چاہیے. آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے حیدرآباد میں ایک 17 سالہ لڑکی کی اجتماعی عصمت ریزی کے بارے میں پولیس سے رپورٹ طلب کی ہے. ریاستی حکومت نے آج ضلع میڈیکل اور ہیلتھ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مہینے میں کم سے کم 1 رات ابتدائی مرکز صحت میں گزاریں. ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 4270 نئے کووڈ کیس پائے گئے. صحت یابی کی شرح فی الحال 98.73% ہے. اور محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے وارننگ دی ہے کہ اگلے 2 دنوں میں تلنگانہ میں گرمی کی شدید لہر رہے گی اور عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور پانی پیتے رہیں. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں.